الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقم الصلاۃ للذکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار اپنی گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرانے کے لیے، میدان محشر میں منہ دکھانے کے قابل بننے کے لیے، میدان محشر میں رسول باوقار کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے مل جل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ربیع الاخر کی 8 تاریخ ہے اور میں نے اپنے موضوع کو بھی بدل دیا ہے۔ آج گزشتہ جمعہ تک تو آپ لوگ توبہ سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریر سماعت کر رہے تھے اور یقیناً پرمغز خطاب آپ لوگوں کے سامنے ہوئی، عمل کرنے والوں نے عمل بھی کیا، جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنے لیے انمول سمجھا، جنہوں نے اپنی زندگی کو دنیا کے لیے بیکار سمجھا، اس نے اپنی گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرو سجود ہو بھی گئے۔ اور یقیناً دعا گو بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، جب انسان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے اور وہ جب وہ مرتا ہے تو اس کی بہت برا حال ہوتا ہے۔ اسی لیے وقت کو غنیمت سمجھیے۔ جمعہ کی نماز آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ عصر کی نماز پھر ہمیں ملے گا کہ نہیں، عصر کی نماز ہم ادا کر پائیں گے کہ نہیں، ہماری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ اس نیت سے آپ نماز پڑھیں، اس نیت سے زندگی گزاریں کہ ہمیشہ آپ موت کے لیے تیار رہیں، کیونکہ آپ موت کے فرشتے کو نہیں دیکھے ہیں۔ اگر آپ دیکھ بھی لیں اور آپ کو معلوم بھی ہو جائے کہ موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے تو اس وقت آپ کو 1 منٹ کے لیے، کیا 1 سیکنڈ کے لیے، 1 لمحہ کے لیے بھی وہ مہلت نہیں دیں گے کہ آپ اپنے فیملی کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اپنی بیوی کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو 1 لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں ملیں گے۔ اسی لیے میرے ملت کے نوجوانوں، اس پر عمل پیرا ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ تو میں نے آج 16ویں پارے کے 10ویں رکوع کی آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے واقم الصلاۃ للذکر، ہم نے ہماری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، ہماری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، یعنی آج میرا موضوع سخن ہے، آج جو میں نے اپنا موضوع بنایا وہ یہ ہے کہ ترک صلاۃ پر وعید ہے، یعنی نماز نہ ادا کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، نماز نہ پڑھنے والوں کا حال کیا ہوگا، وہی آج میرا موضوع سخن ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعہ، یعنی یہ پورا مہینہ، مکمل مہینہ انشاءاللہ تعالی اسی آیت کریمہ پر، یعنی ترک صلاۃ پر وعید ہے، گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا بات بن پڑتی نہیں۔ جوانی میں جتنی عبادت آپ کرنا چاہیں خشوع خضوع کے ساتھ کریں، کیونکہ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت کے مقابلے میں زیادہ قبول ہے۔ ویسے بڑھاپے کی بھی عبادت قبول ہے، لیکن جوانی میں جو عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، جو چاشنی ملتی ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں ملتا ہے۔ اور جوانی اللہ رب العزت نے دی ہی عبادت کے لیے ہے،
کہ آپ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیں اور اللہ کی نعمت سمجھ کر کے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو ہمیشہ یاد کریں، اپنے پیشانی پر سجدوں کی تڑپ، اپنے پیشانی پر سجدے کی چمک پیدا کریں، اپنے دلوں میں نماز کی تڑپ پیدا کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی جوانی قبول ہو جائیں گی۔ ورنہ تو عبادت سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ایک جوان بھی کرتا ہے، ضعیف بھی کرتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن جوانی کے بارے میں کتاب میں اسپیشل کیوں آیا؟ کیونکہ جوانی میں جس طریقے سے ہم عبادت کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے، کیونکہ بڑھاپا ہمارے لیے ایک مجبوری کے سبب بنتی ہے، لیکن جوانی مجبوری کے سبب نہیں ہے۔ جوانی میں ہم جس طرح چاہے عبادت کر سکتے ہیں، قیام اللیل بھی کر سکتے ہیں، صیام النہار بھی کر سکتے ہیں، دن بھر روزے میں گزار سکتے ہیں، پوری رات عبادت میں بھی گزار سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری جوانی ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری قوت ہے، اور ہم اس قوت کی بنیاد پر اللہ کو جس سے چاہیں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا تو راضی کر سکتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، یعنی گر بڑھاپا آ گیا بات بن پڑتی نہیں، یعنی جو کام آپ شروع سے کرتے آئیں گے اس کام کی آپ کو لت لگی رہیں گی اور اس کام کو آپ بخوبی حسن خوبی انجام دیں گے اور وہ کام پائے تکمیل تک پہنچیں گی۔ لیکن جب آپ کسی بھی کام کو بچپن سے، کسی بھی کام کو اس کے وقت سے پہلے اگر نہیں انجام دیں گے، پہلے سے کوشش نہیں کریں گے، تو یقیناً پھر وقت آنے پر وہ کام نہیں ہوتا، وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ کیونکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جب جوانی میں عبادت نہیں کیے، جوانی میں نماز ہی نہیں پڑھے، تو جانے تو سب سے آسان طریقہ یہ کہ بڑھاپے میں کیا ہوگا نماز پڑھ کے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب وقت ملے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، قیامت کی صبح تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں تک فرماتا ہے کہ بندہ اگر گناہ نہ کرے اور توبہ نہ کرے تو میں اس قوم کو ہلاک کر دوں، دوسری قوم پیدا کروں جو توبہ بھی کرے اور جو گناہ بھی کرے اور گناہوں سے توبہ بھی کرے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، وقت ہے ابھی، اپنی جوانی کا استعمال صحیح جگہوں پہ کریں۔ دیکھیے نماز نہیں پڑھنے والے کی نگاہوں میں کتنی نحوست ہوتی ہے، بے نمازی کے شیطان کتنے قریب ہوتا ہے، بے نمازی کو کیسے ورگلاتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ترک صلاۃ پر وعید ہے، یہی موضوع ہے میرا۔ نماز نہ پڑھنے والوں پر وعید ہے اور ان کی بے نمازیوں کی نگاہیں میں کیسی نحوست ہے۔ دیکھیں ایک شخص تنگ دستی کا شکار ہے، غربت و افلاس کا پہرا ہے، بڑی تنگ دستی سے زندگی گزر رہی ہے، بڑے غریب انسان ہے، گھروں میں کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، پھونک کر کے زندگی گزار رہا ہے، کھانے کے بغیر زندگی دوبھر ہے۔ وہ انسان بارگاہ غوثیت میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تنگ دستی کا شکار ہوں، اپنی غریبی کی رودات پیش کرتا ہے، جو غریبی ان کے ساتھ گزر رہی ہے ساری چیزوں کو غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں کو سنتے ہیں، سننے کے بعد فرماتے ہیں کہیں تمہارا گھر راستے پر تو نہیں ہے؟ وہ شخص عرض کرتا ہے میرے سرتاج میرا گھر راستے پر ہی ہے۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کوئی وظیفہ دیا نہ کوئی تعویذ دیا، صرف فرمایا کہ جا اور اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دے، اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دے۔ کوئی تعویذ بھی نہیں دیا، کوئی وظیفہ بھی نہیں بتایا۔ اب وہ شخص چلا وہاں سے، بارگاہ غوثیت سے چلا، اب دل میں سوچ رہا ہے، راستے میں طرح طرح کے سوالات آ رہے ہیں ذہن میں کہ نہ غوث پاک نے کوئی تعویذ دیا نہ کوئی وظیفہ بتایا، کہا کہ جاؤ گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دے، تمہاری گھر کی پریشانیاں دور ہوں گی، تنگی چلی جائیں گی۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ شخص آتا ہے عقیدے کا اتنا مضبوط یقین کامل کہ گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ جیسے ہی پردہ ڈالتا ہے تھوڑا وقت گزرتا ہے، کاروبار میں خوب پھولا پھلا، تجارت میں خوب نفع کمایا، اتنے نفع کمایا کہ دھیرے دھیرے ان کے گھر کی تنگی چلی گئی، جو پریشان تھے پریشانیاں ختم ہو گئی، گھر میں رحمت و خیر و برکات کی نزولیں ہونے لگی، رحمت ہی رحمت ہے۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اب اپنے پیر غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ میں کیوں نہ جا کر کے سلامی پیش کریں اور کچھ ہدیہ لے کر کے جائیں۔ کچھ ہدیہ لیتے ہیں، تحفہ لیتے ہیں، لینے کے بعد حضور غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ میں آتے ہیں،
آنے کے بعد سلام عرض کرتے ہیں، سرکار السلام علیکم، جواب ملتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد پھر ہدیہ جو لے کر کے آئے تھے تحفہ پیش کرتے ہیں، غوث الاعظم دستگیر کو دیتے ہیں، پھر عرض کرتے حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے نہ کچھ وظیفہ دیا نہ کچھ کوئی تعویذ دیا، صرف فرمایا کہ جاؤ گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دینا، تمہاری گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور یقیناً گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی، جو گھر میں غریبی تھی وہ بھی چلی گئی، تنگ دستی کے شکار تھے سب ختم ہو گئے، جو پریشان حال تھے گھر میں خیر و برکات کا نزول ہونے لگا۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے میرے مرید تمہارا گھر راستے پر ہے۔ دیکھیے کتنی نقطے کی باتیں بتائیں مسلمانوں، اپنے دل کے حاشیے پر اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ تمہارا گھر راستے پر ہے، اور راستے سے گزرنے والوں میں بے نمازی بھی ہوں گے، اور یقیناً راستہ ہے تو اس میں نمازی کیا، بے نمازی نمازی سارے انسان گزرتے ہیں، کہا کہ اس میں بے نمازی بھی گزرتے ہوں گے، اور ان کی نظر تمہارے گھروں پر پڑتی ہے، جس گھروں پر بے نمازی کی نظر پڑ جائے اس گھر سے خیر و برکات چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اس گھر سے خیر و برکت چلی جاتی ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے کہا کہ گھر میں پردہ ڈال دے تاکہ تمہارا گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دے، اس لیے تاکہ تمہارا گھر بے نمازیوں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکے، تمہارا گھر بے نمازی کی نگاہوں سے بچ سکے۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو، بے نمازی کی نگاہوں میں اتنی نحوست ہے کہ جس گھر پہ اس کی نظر پڑ جائے اس گھر سے رحمت و برکت چلی جاتی ہے، اس گھر سے خیر و برکات ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس گھر میں بے نمازی ہی رہتے ہوں گے اس گھر کا حشر کیا ہوگا، اس گھر کا عالم کیا ہوگا، اس گھر میں خیر و برکت ہوں گی؟ یقیناً مسلمانوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی گھروں میں خیر و برکت ہوں، آپ پریشان حال نہ ہوں، تو اپنے بزرگان دین سلف صالحین کے اسلاف اور ان کی ہسٹری، ان کی زندگی کو پڑھیے۔ جب آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں ایک امنگ پیدا ہوں گی، آپ اپنی زندگی میں کامیابی کی منزل طے کریں گے۔ یقیناً جب تک آپ ان کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے، ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا میسیج اور کیا پیغام دیا، اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ یہیں تک محدود نہیں، دیکھیے بے نمازی سے صرف گھر ہی نہیں بلکہ پورا محلہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی پر ہوا جو بہت ہرا بھرا سرسبز و شاداب تھا، ہرے بھرے درخت لہرا رہے تھے، صاف شفاف پانی کے چشمے بہ رہے تھے، اور بہترین عمدہ سے عمدہ مکان لوگ بنائے ہوئے تھے، خوبصورت بنگلے، ایک سے ایک قیمتی کاریں خریدے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، جب کچھ دنوں کے بعد واپس اسی راستے سے گزرے تو کیا دیکھ رہے ہیں، جو گاؤں میں جو ہرے بھرے درخت لہا رہے تھے سارے سوکھے پڑے ہیں، سارے درخت سوکھ گئے ہیں، اور جو صاف شفاف پانی کے چشمے بہ رہے تھے وہ بھی خشک ہیں۔ مکانیں جو عمدہ مکانات جو تھے، خوبصورت جو بنگلے بنائے ہوئے تھے، وہ سارے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، سارے ٹوٹ گئے ہیں، کھڈر پوش ہو گئے ہیں۔ جب اس بستی کی تباہی کا عالم دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے کہ مولا کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو کچھ دن پہلے میں گزرا تو لوگ بڑی شادابی آبادی بڑے خوشحال تھے، لیکن ابھی کیا معاملہ ہے کہ جب ادھر سے گزر ہوا، ادھر سے میں گزرا تو پھر پورے گاؤں والے کی تباہی دیکھ رہا ہوں۔ فوراً جو ہے تو الہام ہوا کہ اے عیسیٰ، یہ گاؤں والے جو ہے تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور نماز نہیں پڑھنے والوں کے لیے وبال ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، نماز نہ پڑھنے سے بستیاں تباہ ہو گئی، گاؤں تباہ ہو گئے، لیکن ہمارے دلوں میں کبھی خوف پیدا نہیں ہوا کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ مسلمانوں اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، نماز جو آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے اس کو اپنے اوپر آپ فرض اور لازم سمجھیں۔ جب تک آپ اپنے اوپر لازم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کی نمازیں ادا نہیں ہوں گی۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کر کے تو دیکھیے، جس دن آپ فجر شروع کر دیں گے نا، یاد رکھیں اس دن آپ کی ظہر بھی نہیں جائیں گی، عصر بھی نہیں جائیں گی، مغرب اور عشاء بھی نہیں جائیں گی، ساری نمازیں آپ کی ادا ہوتی چلی جائیں گی۔ اب دیکھیے تو نماز نہ پڑھنے والوں کا حال تھا کہ پورے بستی، پورے گاؤں تباہ ہو گئے،
لیکن نماز پڑھنے والوں کا حال کیا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے اور نماز میں سستی کرتا ہے، لیکن نماز میں سستی کرنے والوں کا حال کیا ہے، ان کا حشر کیا ہوگا۔ منقول ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، لوگوں نے، محلے والوں نے اس کو قبر میں دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد قبرستان سے چل دیے۔ دفن کرنے میں اس میت کا بھائی بھی تھا۔ جب وہ اپنی بہن کو دفن کر رہا تھا، منقول ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ اس کا جو بٹوا تھا، پرس تھا، اس کے قبر میں گر گیا۔ اس کا بٹوا، اس کا پرس اس کے قبر میں گر گیا۔ جب وہ آدھے راستے پہ آیا تو اسے یاد آئی کہ میں نے اپنا بٹوا، میرا لگتا ہے بٹوا قبر میں گر گیا۔ وہ فوراً واپس آیا بٹوا لینے کے لیے، پرس لینے کے لیے واپس آیا۔ جب سارے لوگ چلے گئے وہاں سے تو اس نے قبر کی مٹی کو ہٹانا شروع کیا۔ جیسے ہی قبر کی مٹی ہٹایا، کیا دیکھ رہا ہے کہ قبر کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ وہ شخص دوڑتا ہوا، آنکھ میں آنسو ہے، اپنی امی سے آنے کے بعد عرض کرتے، امی جان یہ بتائے کہ میری بہن نے کون سی گناہ کی تھی، میری بہن کون سی گناہ کرتی تھی دنیا میں رہتے ہوئے۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا نماز پڑھتی تھی لیکن سستی کرتی تھی نماز پڑھنے میں۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح مسلمانوں، نماز تو پڑھتی تھی لیکن سستی کرتی تھی۔ بیٹا نے کہا، امی جان لگتا ہے اسی لیے اس کے قبر میں آگ بھڑکا دی گئی ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس کے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آنسو آئیں گے کیوں نہیں؟ کیونکہ بیٹی ہے، اولاد کی محبت ماں باپ کے لیے فطری چیز ہوا کرتی ہے۔ تو مسلمانوں ذرا سوچو صحیح، ہے نماز پڑھنے والوں کا حال ہے کہ نماز تو پڑھتی تھی وہ، لیکن سستی کر کے نماز پڑھتی تھی۔ ابھی پڑھنا ہے، چلو تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے۔ اول وقت میں نہیں پڑھتی تھی، آخری وقت میں اس طریقے سے سستی کرتی تھی نماز میں، تو ان کے قبروں میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ہم جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ مسلمانوں یاد رکھیے، ہمارے اسلاف کی نماز دیکھیے کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین کیسے نماز ادا کرتے تھے۔ وہ نماز کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہنا گزارا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، حکیم کو دکھایا گیا تو حکیم نے کہا کہ آنکھوں میں تکلیف زیادہ ہے، علاج کرنا ہوگا، یعنی آپریشن کرنا ہوگا، آنکھوں میں زیادہ تکلیف ہے۔ لیکن یاد رہے کہ چند دن تک، حکیم نے کہا کہ چند دنوں تک یہ نماز نہیں پڑھ پائیں گے، نماز نہیں ادا کر پائیں گے۔ جیسے ہی کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں تو اندھا رہنا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن نماز میری چھوٹ جائے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نماز چھوٹ جائے میری، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، نماز چھوٹ جائے میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا، میں اندھا رہنا تو گوارا کر سکتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چند دن کے لیے ہماری نماز چھوٹ جائے تو بے نمازیوں کی لسٹ میں ہمارا نام آ جائے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنا خوف اپنے دلوں میں، ان کے دلوں میں تھا۔ حالانکہ اس وقت حالانکہ مجبوری تھی، مجبوری کے تحت وہ اپنی آنکھ کا علاج کر سکتے تھے، علاج کرنے کے لیے 2-4 دن وہ رک سکتے تھے، وہ بھی رکنا کیا، ڈاکٹر نے کہا، حکیم نے کہا کہ نماز پڑھیں گے لیکن پیشانی کو زیادہ نہیں جھکا پائیں گے، اور تختہ رکھ کر کے، یعنی سامنے کوئی چیز اونچی چیز رکھ لے اور اس پر سجدہ کرے۔ اس کے باوجود بھی اس نے کہا کہ نہیں، مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری نماز ہو، میری نماز چھوٹ جائے اور میں سجدہ زمین میں نہ کر سکوں، لہٰذا میں اندھا رہنا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن نماز چھوٹ جائے میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ذرا اپنے حال پہ آج افسوس کریں۔ آج آپ کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں، عالم صاحب ٹائم نہیں ہے، عالم صاحب وقت نہیں ہے۔ مسلمانوں یاد رکھے، لاک ڈاؤن نے 3 مہینہ لاک ڈاؤن نے آپ کو یہ بتا دیا کہ عبادت کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 مہینہ آپ اپنے گھروں میں بند رہے، جمعہ کی نماز بھی نہیں ادا کرنے کے لیے آ سکے آپ۔ یہی ہوا نا کہ 3 مہینہ تک ہم گھروں میں بند رہے، لیکن جمعہ کی نماز بھی ادا کرنے کے لیے مسجد نہ آ سکے۔ قدرت، اللہ کی قدرت نے آپ کو ٹائم دیا،
آپ کو موقع ملا، ساری چیز ملا، آج جو آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو مکمل 3 مہینہ ملا، آپ اپنے گھروں سے مسجد تک نہ آ سکے، اس کے بعد پھر اور کیا ٹائم ملے گا؟ مسلمانوں، اللہ کی قدرت اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ عبادت کرنے کے لیے ٹائم نہیں چاہیے، اللہ کی توفیق چاہیے۔ عبادت کرنے کے لیے ٹائم اور وقت نہیں چاہیے، اللہ کی توفیق چاہیے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اپنے گھروں میں اسی کو بلاتا ہے۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اپنے گھروں میں اسی کو بلاتا ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جسے محبت کرتا ہے اسی کو اپنے گھروں میں بلاتا ہے، لیکن رزق تو ہم کو اس سے زیادہ دیتا ہے۔ رزق جو ہے ہم کو تو اس سے زیادہ دیتا ہے۔ ہم تو بہترین بنگلہ بنائے ہوئے ہیں، 50 لاکھ کے کار میں گھوم رہے ہیں، ہم تو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے دیتا ہے؟ تو یاد رکھیں مسلمانوں، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اللہ اس کا رزق بند نہیں کرتا ہے، اللہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب کسی بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کا رزق بند نہیں کرتا ہے، بلکہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نسلوں میں کسی کو بے نمازی نہ بنائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کل قیامت کے دن، کل جب رب کی بارگاہ میں حکم ہوگا کہ اللہ کو سجدہ کرو، تو یاد رکھے وہاں نمازی بھی چاہیں گے کہ ہم سجدہ کریں، بے نمازی بھی چاہیں گے کہ ہم سجدہ کریں، لیکن یاد رکھے بے نمازیوں کا حال کیا ہوگا جب حکم ہوگا کہ رب کو سجدہ کرو۔ بے نمازی بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان کا کمر جو ہے تو اکڑ جائے گا، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ سجدہ وہی کریں گے جو دنیا میں رب کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کیا تھا۔ کچھ لوگ، قرآن میں یہاں تک آتا ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگوں کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ کچھ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیوں جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، تمہارا کیا اعمال تھا؟ وہ عرض کریں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی لیے ہمیں جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، آپ کے اندر اتنی قوت ہے کہ آپ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں؟ کتابوں میں آتا ہے، حدیث پاک ہے کہ جب جہنم کی انگار کو دہکایا گیا تو 1000 سال تک وہ سفید ہوئے، 1000 سال تک وہ سفید ہوئی، پھر اس کو دہکایا گیا تو 1000 سال تک جب دہکایا گیا تو وہ سرخ ہوا۔ جہنم کی آگ 1000 سال تک جب اس کو دہکایا گیا تو سفید ہوا، پھر سرخ ہوا، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو کالی ہو گئی۔ تو مسلمانوں، اس میں ڈالا جائے گا بے نمازیوں کو، اس میں ڈالا جائے گا وقت اپنے اللہ کی عبادت نہ کرنے والوں کو۔ مسلمانوں، اپنے فرض کو اپنے اوپر لازم سمجھو اور اللہ کی عبادت کرو۔ وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے سوئی کے نوک کے برابر اگر دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ کہ ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اس جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے؟ مسلمانوں، اپنے دلوں میں آج عہد کر کے جائیں کہ ہماری ایک نمازیں بھی قضا نہیں ہوں گی، ایک نمازیں بھی نہیں چھوٹیں گی۔ یقیناً آپ کی دنیا بھی کامیابی اور آخرت بھی کامیابی ہے آپ کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گوں کہ ہم سبوں کو وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی ہر پریشانی، بلا، مصیبتیں نماز کے صدقے میں دور عطا فرمائے، اور ہمارے اس بیان پر سب کسی کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو لوگ سنت ادا نہیں کی سنت ادا کر لیں، اور جو لوگ وضو خانے کے پاس باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ کر کے جگہ لے لیں۔